السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورہ ملک کی آیت 15 سے لے کر 22 تک تلاوت کریں گے، انشاءاللہ اس میں قاعدہ بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي، واو کو لام میں ملائیں کیونکہ لام پر تشدید ہے اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ هو الذي، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جعل لکم الارض، لکم الارض، یہ لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قبری کے 14 حرفوں میں سے حمزہ ہے اور راپور ہوگی کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور ہوتی ہے اور یہاں زبر ہے۔ لَكُمُ الْأَرْضَ، ضاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں ہے۔
ذلولا، ذلو واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. لن اخفاء حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. فم شو، فم شو، فا کو میم میں ملائیں گے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. فم شو، فم شو واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. فی یا مدہ ہے. منا الف مدہ ہے. نا الف مدہ ہے. کی بھی ہا، ہا پہ بھی الف مدہ ہے. ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا لو واو مدہ ہے. من رزقه یہ ادغام بلا غنہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے. را، لام اور را یہ دونوں بلا غنہ کے ہیں. یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے. من رزق، یہ را باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. قی وقف کی حالت میں یہ کھڑی زیر جزم سے بدل جائے گی، یعنی ہائے ساکنہ سے بدل دے گی اس کو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، مِن رِزْقِهِ. وَإِلَيْهِ یا ساکن سے پہلے زبر اس لیے یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور لام نہیں پڑھی جا رہی ہے تو یہ حروف شمسیہ کے 14 حرفوں میں سے نون آ رہی ہے. نشور واو مدہ. را، را وقف کی حالت میں را پر ہوگی. کیوں؟ کہ رائے ساکن ما قبل ساکن اور اس سے پہلے شین کے اوپر پیش آ جائے گی تو یہ را پر ہوگی. اور مد کے حساب سے یہاں مد عارض وقفی ہوگا. أأمنتم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. دونوں حمزہ کو الگ الگ کریں. من اخفاء حقیقی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے اخفاء ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اور میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے یا میم مشدد آئے تو میم کو دوسرے میم میں مدغم کریں گے. مدغم اور مدغم فی. أأنتم من في السماء. من نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. فی السما یہاں بھی لام نہیں پڑھی جا رہی ہے، حروف فا کو سین میں ملائیں گے اور یہ سین حروف شمسیہ میں سے ہے. السما یہ مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہی ہے اور اس میں طول ہے. مد واجب، اس کو مد واجب بھی بولتے ہیں، مد متصل کو مد واجب بھی بولتے ہیں. این یخسف نون ساکن کے بعد حروف ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے اس لیے اس نے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. بکم الارض، بکم یہ لام پڑھی جا رہی ہے اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے حمزہ ہے تو اس کو حروف قمریہ بولیں گے. الارض، بکم الارض را پر ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے. ضاد کو موٹا پڑھیں گے. فَإِذَا، فَإِذَا الف مدہ ہے. هِيَ تَمُورُ، هِيَ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور را وقف کی حالت میں پر پڑی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رائے ساکن ما قبل ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اور یہ مد عارض وقفی ہے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. ام میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. ام امن نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اس میں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. تم میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے ادغام شفوی ہوگا. اور من اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. فی السماء، اور یہاں لام نہیں پڑھی جا رہی تو حروف شمسیہ ہے، اور یہ مد متصل ہے یہاں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم، ان ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے. را پر ہوگی، کیونکہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر ہوتی ہے. یرسل علیکم، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں. کم حاصبا، کم علیکم. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. ہا الف مدہ صبا، 2 زبر کی تنوین پر وقف کریں گے، ایک زبر باقی رہیں گے اور دوسری زبر کے قائم مقام الف مدہ لائیں گے. یرسل علیکم حاصبا، حاصبا سے حاصبا. اور اگر حاصبا کو فستعلمون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اخفاء حقیقی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہاں فا آ جائے گی. ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، حاصبا فستعلمون کیف نذیر. فستعلمون واو مدہ ہے، کیف یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. نذیر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور را باریک ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن ما قبل ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، یہ تو قاعدہ ہوا. لیکن را ساکن سے پہلے یا ساکن جہاں بھی ہوگی وہاں را ہر حال میں باریک ہوگی. اس کے را ساکن کے سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو اس سے پہلے نہیں دیکھیں گے کیا ہے حرکت ہے، بس یا ساکن آ گئی تو را ہر حال میں باریک ہوگی. قاعدہ ہے کہ رائے ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہر حال میں باریک ہوتی ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اور یہاں مد عارض وقفی بھی ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ ضرب القلقلہ، كَذَّبَ الَّذِينَ، کاف کو دال میں ملائیں گے، دال کو خود پڑھیں گے پھر. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِي، یا مدہ ہے، من اخفاء حقیقی، قبلہم قلقلہ با پر، لہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. من قبلہم فکیف، فکیف
یائلین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین. کانا الف مدہ. نکیر یا مدہ، یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے یا مدہ. اور را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن ما قبل یا ساکن ہے، تو را ہر حال میں باریک ہوگی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور وقفہ کی حالت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا، کیونکہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی بولتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. اولم، لم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. یرو یا واولین ہے، کیوں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے. الی الطیر، الطیر لام کو اس طا میں ملائیں گے اور لام نہیں پڑھی جائے گی، حروف شمسیہ میں سے ہے. طیر یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یالین ہو، اور را کو باریک پڑھیں گے ملانے کی صورت میں. الی الطیر، الی الطیر، الی الطیر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے را ہر حال میں باریک ہوگی. الی طا کو موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. فو واولین ہے. قہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفیع ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. اور یہاں مد لازم کلمی مثقل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید اسی کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد تشدید واقع ہو اسی کلمے میں تو اس کو مد لازم کلمہ مثقل بولتے ہیں. صافا، فا پر کھڑا زبر ہے، قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک لکھ کے والا بر کھینچ کے پڑھیں گے. تیوں، یہ جو ہے تنوین کے بعد حروف ادغام میں یومن کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. یک کاف پر قلقلہ. بغن وا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں ساکن کر دیں گے. الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. ما یمسکہن الا الرحمن. ما الف مدہ. یم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفیع ہوتا ہے. یمسکہن نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا. الی الرحمن، الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن. حمزہ کو لام میں سختی سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے. تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تشدید سے پہلے جو حرف ہے وہ تشدید میں ملے گی، پھر تشدید والا حرف خود پڑھا جائے گا. الا الرحمن، پھر لام کو اس را میں ملائیں گے اور لام نہیں پڑھی جا رہی تھی حروف شمسیہ میں سے. رحمان کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور نون پر وقف کریں گے تو پیش کو جزم سے بدل دیں گے. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. ان نون مشدد. ہو الٹا پیش قائم مقام و مدہ کے. بکل شیء بصیر. تنوین کے بعد با آئے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاق کہتے ہیں.
غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے اور وقف کی حالت میں یہ را باریک ہوگی، کیوں؟ رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن، تو را ہر حال پہ باریک ہوتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ بھی ہو گیا، اور مد عارض وقفی بھی ہے وقفے کی صورت میں۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ میم مشدد من اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اور ہا پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، ذا الذی ذال کو لام میں ملائیں گے، اور لام پر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ۔ من هذا الذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہوا جو اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے۔ جند لکم، دلکم، اور تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دلکم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے۔ ینصر، را پر ہوگی، کم، میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ینصرکم من، اخفاء حقیقی، کیونکہ میم نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ دو واو مدہ، نررحمن، نر نون کو اس را میں ملائیں گے اور لام نہیں پڑھی جا رہی تو یہاں حروف شمسیہ ہے۔ من دون الرحمن، را پر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی۔ رحمان کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اور وقف کی صورت میں اس پر جزم لے کر آئیں گے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ إن الكافرون، رون، رو جو ہے واو مدہ اس پہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا، لام پر تشدید ہے، حمزہ کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں گے اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ الا، اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ فی، یا مدہ ہے۔ غرور، اور غین کو موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، اور یہ دوسری جو را ہے اس پر جزم لے کر آئیں گے وقفہ کی صورت میں۔ الا فی غرور، یہ را پر ہوگی کیونکہ وقفہ کی حالت پر اس پر جزم آ جائے گی، اور قاعدہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، تو یہ را ساکن اس سے پہلے ما قبل ساکن اور را پر پیش ہے، اور وقفہ کی حالت میں یہ مد عارض وقفی بھی ہوگا مد کی حیثیت۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، امن، میم مشدد اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، اور ہا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا
ذلذی، اس ذال کو اس لام میں ملائیں گے، لام پر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ذی یا مدہ ہے، یو را پر ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے، رائے ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے. ذوقوکم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ان ام، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. ام سک، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. رزق، را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور یہ الٹا پیش جو ہے، ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وقف کی صورت پر اس پر جزم آ جائے گی. ان امسک رزقہ امن هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقہ بل لجوا في عتو ونفور. بل لجو یہاں ادغام ہو رہا ہے، بل لجو واو مدہ ہے، با کو لام میں، پھر لام کو جیم میں، پھر جیم کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے، جیم واو پیش جو، با لام زبر بل، لام جیم زبر لج، بل لج، جیم واو پیش جو، بل لجو فی یا مدہ ہے، عتو ونفور، عتو واو پر تشدید ہے، پھر اس کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ونفور، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، اور وقف کی حالت میں را پر جزم آ جائے گی، را ساکن ما قبل ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو را پر ہوتی ہے. بل لجوا فی عتو ونفور، اور مد کی حساب سے یہ مد عارض وقفی ہوگا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا. افمن یمشی، نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. یم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. شی، یا ساکن سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. مکبن، مکبن، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. علا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. وجہ، جیم پر قلقلہ. ہی اہدا، مد منفصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 2 الف ہے. اہدا، اہدا ام، اور یہاں بھی مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. من، میم مشدد غنہ ہوگا. من، ادغام مع الغنہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے. یمشی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. شی یا مدہ ہے. سوین، سوین، واو کو یا میں ملائیں گے سختی کے ساتھ کیونکہ وا پر یا پر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور سوین علی، ین، وین، ین جو ہے اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہی، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. علا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. سرا، را پر ہوگی اور الف مدہ ہے.
क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा हो। तिम मुस्तकीम, इदगाम माल गुन्ना, क्योंकि तनवीन के बाद इदगाम माल गुन्ना के 4 हरफों में से मीम है, इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। मुस्तकीम, मुस्तकीम, काफ को मोटा पढ़ेंगे और या साकिन से पहले काफ के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा भी होगा, और मीम पर वक्फ की सूरत में इस पर जज़्म लेकर आएंगे। अला सिरातिम मुस्तकीम, और मद्द आरिज़ वक्फ़ी भी है मद के हिसाब से। हम लोग इसको एक मरतबा मतन पढ़ते हैं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان नकीर। अवलम यरौ इला الطير فوقهم صافات वयक़बिضन ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور। أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور। أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ صدق الله العظيم।